مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر جشن فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ شرکا کا سب سے رالی پرچم اٹھا کر فوج پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش، فلک شگاف نعرے، مارکہ حق کی کامیابی پر شہر بھر میں جوش و خروش کی فضا، قومی پرچم، بینرز اور پینافلیکسز اویزاں، مرکزی بین المضامات امن سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ نے بھی ریلی نکالی۔ امین بٹ، حافظ امجد، وقاص گجر سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی شاندار فتح کے 1 سال، انجمن تاجران جھنڈ کے زیر اہتمام بڑی ریلی، حاجی دلدار کی زیر قیادت حاجی محمد عاشم، ملک اظہر سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔ شرکا کے فوج پاکستان کے حق میں نعرے۔ آپریشن بنیان المرصوص کا 1 سال مکمل، جھنگ میں کلمہ چوک سے سول سوسائٹی کی ریلی، قیادت فرق بھبرانا اور صدر مرکزی مسلم لیگ منشا گجر نے کی۔ گاڑیوں اور ٹریکٹر پر سوار کسان بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ شرکا کا فوج پاکستان کو خراج عقیدت پیش۔ چنیوٹ میں بھی مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی کامیابی پر ریلی، علماء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کی ریلی میں شرکت، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ہیروز کو خراج تحسین پیش، مولانا عبدالرؤف سمیت مقامی قیادت ریلی میں شریک ہوئی۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل، اوور ٹیکسنگ کی فضا بھی پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ ڈی ایچ کے اسپتال میں ریلی، ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم کی زیر قیادت ڈاکٹرز اور سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس اور مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین آصف علی شیرازی کی سربراہی میں حسینیہ ٹرسٹ نے بھی ریلی نکالی، شہریوں کی بھرپور شرکت۔ گوجرا میں مذہبی جماعتوں نے بھی ریلی کا اہتمام کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی، شورکوٹ میں بھی تیسرے روز بھی ریلی، تحصیل بھر کے اداروں کے سربراہان اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کمالیہ میں مارکہ حق ریلی نکالی گئی، قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر صدر ارشاد اور چیف آفیسر علی رضا سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ لالیہ میں بھی ایم پی اے تیمور امجد کی زیر قیادت مارکہ حق ریلی نکالی گئی۔ تحریک اہل سنت پاکستان جڑاوالا نے بھی ریلی کا انعقاد کیا۔ شرکا نے فوج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ نئے سی پی او فیصل آباد تنویر حسین نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ تنویر حسین کو پولیس دستے نے سلامی پیش کی۔ سی پی او نے دیگر افسران کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی، کہا شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.79% کا مزید اضافہ، ایک ہفتے میں ڈیزل اور پیٹرول سمیت 22 اشیاء مہنگی ہوئی۔ ٹماٹر، لہسن اور دالوں سمیت 14 اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی، 15 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ رات 8 بجے تک کی پابندی، کاروبار میں شدید بندی، تاجروں نے پنجاب حکومت سے عید تک پابندی سے استثناء مانگ لیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران چنیوٹ شاہد منظور کہتے ہیں عید پر بھی کاروبار نہ ہوا تو گھر کیسے چلائیں گے۔ محکمہ لائف سٹاک نے گوشت کی برآمدات بڑھانے کے لیے سر جوڑ لیے۔ فیصل آباد میں لائف سٹاک سیکٹر کی پائیدار ترقی کے حوالے سے پروگرام، ایم این اے راجہ دانیال احمد، عمر اسرار اور ایڈیشنل سیکرٹری لائف سٹاک عثمان طاہر اور دیگر نے شرکت کی۔ راجہ دانیال کا کہنا تھا لائف سٹاک بجٹ 5 سے بڑھا کر 40 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کی ڈیڈ لائن میں ترمیم، فیصل آباد چیمبر کا دورانیہ 9 سے بڑھا کر 18 ماہ کرنے کا خیر مقدم۔ صدر فاروق یوسف شیخ کہتے ہیں ریفنڈز اور ڈیوٹیز کے مسائل ہیں، ترمیم سے ایکسپورٹرز کو ریلیف ملے گا۔ پیرا فورس نے پہلے عزت پھر نفاذ کا نعرہ ہوا میں اڑا دیا۔ اوور ٹیکسنگ میں پیرا فورس کے اہلکار تشدد پر اتر آئے، تجاوزات آپریشن میں نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی، اہلکار لڑکے کو مار پیٹ کے بعد ساتھ لے گئے۔ سٹی 41 نے فوٹیج حاصل کر لی،
SDEO صدف ارشاد کا کہنا ہے واقعے کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نوجوان کے تالاب میں ڈوبنے کا معاملہ، مشتعل ورثاء نے ریسکیو 1122 گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ اہل خانہ کے مطابق ریسکیو کی گاڑی تاخیر سے پہنچی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال سنبھال لی۔ یکم جولائی کے بعد گرین سرٹیفکیٹ کے بغیر پراپرٹی رجسٹری ناممکن، پنجاب حکومت گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے متحرک۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ملازمین کی جمعہ ہفتہ کی چھٹیاں ختم کر دی، 30 جون تک زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ہدف۔ MD واضح فیصل آباد مونسون سے قبل انتظامات کے لیے متحرک، ثاقب رضا کا 15 جون تک ڈی سلٹنگ مکمل کرنے کا حکم۔ ڈی سلٹنگ کے لیے گیس ڈیٹیکٹر سمیت دیگر ضروری سامان کی فراہمی لازمی قرار۔ روڈ سائڈ ڈرینز لائنوں کی صفائی 30 مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ خبردار، ہوشیار، دکان کے باہر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار، گھر یا کاروباری مرکز کے باہر کوڑا جمع ہونے پر کارروائی ہوگی۔ چنیوٹ میں MD سترا پنجاب ایجنسی کی تاجروں سے ملاقات، واسق عباس نے نئے سترا پنجاب اتھارٹی ایکٹ سے آگاہ کیا۔ EBIS پورٹل زرعی ڈیلرز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگا۔ جھنگ میں پورٹل پر آن لائن 700 درخواستیں موصول، زرعی ڈیلر کی 650 سے زائد درخواستیں نپٹا دی گئیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات نظر انداز کر دیے، گوجرا روڈ اور کمال چوک پر واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر جاری، لیکن حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ انتظامیہ نے گڑھے کھلے چھوڑ دیے، بچے گر کر زخمی ہو رہے ہیں، شہریوں کی دہائیاں۔ کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت جیل ریفارمز پروگرام پر اجلاس، ہنرمند قیدیوں کے لیے رہائی کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ، انڈسٹریز کے ساتھ MOU کے لیے اقدامات کریں۔ مسرت جبی کا شورکوٹ کا دورہ، تعلیم، صحت اور صفائی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا، سولرائزیشن اور واٹر فلٹریشن منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چنیوٹ کے 500 سے زائد سرکاری اسکولوں کو 53 ملین کے فنڈز درکار، اکاؤنٹس اینڈ بجٹ ٹرانس نے نان سیلری بجٹ کی چوتھی ٹرانس کے لیے کام شروع کر دیا، سربراہان بجلی بل، ریپیئرنگ، مرمت اور وائٹ واش کرا سکیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا فالج کے مریضوں کے فوری علاج کے لیے اہم اقدام، ایلائڈ اسپتال 1 میں اسٹروک وارڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، فالج زدہ مریضوں کو ریسکیو 1122 کے ذریعے متعلقہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ سے قبل کانگو وائرس پھیلنے کا خدشہ، محکمہ صحت نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے، محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب کی کانگو وائرس روکنے کے لیے سرویلنس سخت کرنے کا حکم۔ گرمی کی لہر زور پکڑنے لگی، سورج کا پارا اوپر جانے لگا، فیصل آباد ڈوین میں پارا 37 ڈگری کی حد کو چھو گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ چنیوٹ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں، گزشتہ ماہ 3101 چالان، 77 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے، 1463 بغیر ہیلمٹ، 100 کم عمر ڈرائیورز کے چالان کیے گئے۔ جھنگ میں 3 رکنی خطرناک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، قبضہ سے 55 لاکھ روپے مالیت کے 35 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد، DPO ساجد حسین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے برآمد شدہ موٹر سائیکلیں اصل مالکان کے حوالے کر دیں۔ DPO کا DSP CIA اور ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان۔ چنیوٹ میں DPO ڈاکٹر نوید عاطف کی جانب سے کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ DPO کا کہنا تھا پبلک سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے طلبہ کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ، DIG انویسٹیگیشن ذیشان رضا نے طلبہ کو بریفنگ دی، اسٹوڈنٹ کو جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے کا مکمل طریقہ کار سکھایا گیا۔
पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल म्यारी स्कूल का नारा, सरकारी स्कूलों के तलबा को आलमी तर्ज तकरीर के लिए तैयार किया जाएगा। ज़िली सतह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला, तरबियती प्रोग्राम के बाद तकरीरी मुकाबले भी कराए जाएंगे। फैसलाबाद की बेटी का एजाज, साबिक वजीर राना अफजल खान की साहिबजादी बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात जीत गई। आलिया अफजल खान लंदन बॉरो ऑफ हैमरस्मिथ एंड फेलहम के इंतखाबात में सुर्खरू ठहरी। पैलेस एंड हॉलिंगम वार्ड में पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ कौंसलर मुंतखब। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखसूस फैसलाबादियों की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थैलेसीमिया के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम, मरीजों और उनके खानदानों के साथ इज़हार यकजहती, बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, शादी से कबल ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। फैसलाबाद में अलीजे फाउंडेशन और सुंदस फाउंडेशन की जानिब से आगाही वॉक, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और वालिदैन ने वॉक में शिरकत की। बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर कराएं, तिबी माहिरीन का मशवरा। मैट्रिक इम्तहानात से फ्री तलबा के लिए रिजल्ट से पहले फर्स्ट ईयर की तालीम के आगाज का मौका। एस्पायर कॉलेजेस फैसलाबाद ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिले शुरू कर दिए। एस्पायर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज 15 मई से होगा। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच। पहले दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बना लिए। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और नुमान अली ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट कैप दी गई। और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। आईएसपीआर के बलबला अंगेज मिली रकबा अल्लाह अकबर तैयार है हम की भरपूर पजीराई। लहू गरमा देने वाले अशार और सहारंगेज आवाज ने समा बांध दिया। मिली नगमा ने अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ा दिया।